آپ دیکھ رہے ہیں انفارمر ٹی وی۔ شام کی تاریخ میں علوی فرقے کی کہانی حیرت، طاقت اور جدوجہد کی ایک منفرد داستان ہے۔ ایک ایسا فرقہ جسے طویل عرصے تک دوسرے اسلامی گروہوں نے تسلیم نہ کیا، کیسے 50 سال تک شام پر حکمرانی کر سکا۔ یہ سفر نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی، فوجی اور سفارتی محاذوں پر بھی غیر معمولی رہا۔ علوی فرقہ، جسے نصیری یا علویہ بھی کہا جاتا ہے، شیعہ اسلام کی ایک شاخ ہے۔ تاریخی طور پر علوی شام کے شمال مغربی علاقوں میں آباد رہے اور ان کی اکثریت زراعت سے وابستہ تھی۔ 1970 میں شامی فوج کے ایک افسر حافظ الاسد نے بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا کیونکہ اس وقت تک علوی فرقہ شامی معاشرے میں ایک کمزور اقلیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ حافظ الاسد کی قیادت نے علویوں کو فوج، انٹیلیجنس اور حکومتی اداروں میں مضبوط مقام دلایا۔ علوی حکمرانی 3 اہم ستونوں پر کھڑی رہی۔ شامی فوج میں علویوں کو نمایاں عہدوں پر فائز کیا گیا، جس نے حکومت کو داخلی اور خارجی خطرات سے محفوظ رکھا۔ حکومت نے تمام اہم فیصلے علوی قیادت کے گرد مرکوز رکھے، جس نے اقتدار کو مضبوط کیا۔ ایران نے اسد حکومت کو شیعہ اتحاد کی علامت کے طور پر دیکھا، جبکہ روس نے اسے مشرق وسطیٰ میں اپنے اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے لیے ایک اہم اتحادی کے طور پر اپنایا۔ شامی خانہ جنگی اور علوی حکمرانی کا امتحان 2011 میں عرب بہار کے دوران شامی عوام نے جمہوریت کے لیے آواز بلند کی، لیکن حکومت نے سختی سے اس تحریک کو کچل دیا۔ نتیجتاً ملک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ علوی قیادت کو اپنی بقا کے لیے ایران اور روس پر مزید انحصار کرنا پڑا۔ ایران نے نہ صرف مالی و فوجی مدد کی بلکہ حزب اللہ جیسے گروہوں کے ذریعے جنگ میں شمولیت بھی یقینی بنائی۔ روس نے اسد حکومت کو فوجی اور سفارتی حمایت فراہم کی، یہاں تک کہ فضائی حملے بھی کیے جنہوں نے باغیوں کو کمزور کیا۔ علوی حکومت پر آمریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سنگین الزامات لگے ہیں۔ جنگ کے دوران کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال، شہریوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور مظاہرین پر کریک ڈاؤن نے حکومت کی ساکھ کو متاثر کیا۔ علوی حکومت نے شامی معاشرے میں فرقہ واریت کو گہرا کیا۔ سنی اکثریت اور علوی اقلیت کے درمیان کشیدگی نے ملک کو مزید تقسیم کر دیا۔ خانہ جنگی کے دوران یہ کشیدگی زیادہ شدت اختیار کر گئی، جس سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور ہزاروں جانوں کا نقصان ہوا۔ شام کی موجودہ صورتحال غیر یقینی ہے۔ بشار الاسد اب بھی اقتدار میں ہے، لیکن ملک کی اقتصادی، سماجی اور سیاسی حالت دگرگو ہے۔ علوی حکومت کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ بین الاقوامی پابندیاں اور خانہ جنگی کے اثرات مستقبل کو تاریک بنا رہے ہیں۔ علوی فرقے کی کہانی ایک اقلیت کے غیر معمولی عروج اور اقتدار پر گرفت کی عکاسی کرتی ہے، لیکن اس حکمرانی کی قیمت شام کے عوام نے فرقہ وارانہ تنازعات، جنگ اور مصائب کی صورت میں ادا کی۔ یہ کہانی طاقت، سیاست اور بقا کی جدوجہد کا ایک سبق ہے جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔